ایک روز کا ذکر ہے۔ شہزادی گل صنوبر محل کے باغ میں چولہا چول رہی تھیں۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور ایک تخت پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں چولہا چولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی تھی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آ گئے تھے۔ شہزادی حسب معمول چولہا چول رہی تھیں کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل صنوبر دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، آؤ میرے پاس، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بھری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پر پھڑائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے بولنے والا پرندہ چاہیے، ابھی اسی وقت۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ شہزادی گل صنوبر کیا کہہ رہی ہے اور کون سے پرندے کی بات کر رہی ہے، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور انسانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا تو بادشاہ نے کہا، بیٹی، میں نے کہانیوں میں تو سنا ہے کہ پرستان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ پرستان سے ہی آیا ہوگا، وہ کل پھر آئے گا۔ اگلے روز شہزادی صنوبر انتظار ہی کرتی رہی، مگر وہ پرندہ دوبارہ نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن سے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل سے نہ نکال سکیں۔ اس نے اپنی چہچیتی بیٹی کو اداس دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر دیے، مگر اس نے ان کھلونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب 2-3 روز اسی طرح گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی گل صنوبر ان چند روز میں نہایت کمزور ہو گئی تھیں۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ پرستان جا کر اس پرندے کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لائے تاکہ وہ اسے پا کر خوش ہو جائے۔ یہ بات اس نے جب ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ اس سفر پر روانہ ہوئے تو حکومت کون چلائے گا؟ اس پرندے کی تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ اس دوران رعایا کی خبر گیری کون کرے گا؟ آپ ایسا کریں، یہ اعلان کروا دیں کہ جو بھی پرستان سے اس عجیب و غریب پرندے کو لے کر آئے گا اسے بہت سی اشفریاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز پسند آئی اور بادشاہ سلامت نے اعلان کروا دیا۔ انعام کا سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا، اس کا راستہ بھی خطرناک تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ تھے، دریا تھے، جنگل تھے اور جنگلوں میں خونخوار درندے تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر نہ چڑھ سکے، بعض دریا کو عبور نہ کر سکے، کچھ لوگ جنگل میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی پرستان سے اس پرندے کو نہ لے کر آ سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے محل میں آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور تاکید کی وہ اس پرندے کو لے کر جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ شہزادی گل صنوبر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ دونوں نوجوانوں نے اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شہریار تھا اور وہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا، اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدے پر لاد کر شہر میں بیچو، تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہریار نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، مسکرا کر بولا، لکڑیاں تو میرے ابا کاٹ لیں گے، تم اس کی فکر چھوڑو، ہمارے بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ بہت اچھی ہیں، وہ دونوں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیر اور بکری ایک کھاٹ پر پانی پیتے ہیں، اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوشحال ہیں، اب ان پر وقت پڑا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، مجھے انعام کا لالچ نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرندے جلد سے جلد لا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دوں تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو۔ وہ باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل آئے۔ اس وقت وہ ایک میدان میں تھے جس میں کہیں کہیں بڑے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بوڑھی عورت اور اس کے شہر کو دیکھا۔ شہریار اور سلیم کو آتا دیکھ کر بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا شخص تیز دماغ اور خراب ہے جو ہمارا راستہ روک رہا ہے، سلیم نے نہایت غصے سے کہا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ایک ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور گھوڑا بھگاتا ہوا آگے نکل گیا۔ بیچارہ بوڑھا زمین پر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کی بیوی کی چیخ چیخ کر دہائیاں دینے لگیں اور زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا اور بوڑھے کو زمین سے اٹھایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھا کراہتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، برا ہو اس بدبخت کا، مجھے پہلے سے پتہ ہوتا کہ وہ ایسا ہے تو میں کبھی بھی اسے اپنی مدد کے لیے نہیں روکتا، اسے چھوڑیے، مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہریار نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا، ہم صبح سے اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے آ رہا ہوں، ہمارا گاؤں یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے، ہم بوڑھے ہیں، چل چل کر بری طرح تھک گئے ہیں، بھوک سے برا حال ہے، گھر پہنچے تو کھانا کھائیں اور آرام کریں، تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے، مہربانی ہوگی اگر ہمیں گاؤں تک پہنچا دو۔ بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں کو دیا۔ یہ کھانا اس کی ماں نے اس کے ساتھ دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک لگے تو وہ اسے کھا لے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو شہریار نے دونوں کو گھوڑے پر سوار کرایا اور خود گھوڑے کی باگ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے ان کے گاؤں کی سمت روانہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی اسے دعائیں دے رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اسی گاؤں میں ان بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے اور اس کی بیوی نے اسے بڑے اصرار سے شہر کی اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اگلے روز یہیں ٹھہرے، کیونکہ رات سر پر تھی اور رات کی سفر میں یوں سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ شہریار ان کی بات مان لی۔ رات کھانا کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، بیٹا اب بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں شہریار نے ان بزرگوں کو پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ ایک بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر سکے
اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پرستان جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستے پر خطرناک راستہ ہے اور راستہ بھی بہت طویل ہے، دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے۔ اگر گھوڑا تیز رفتار سے دوڑایا جائے تو 1 گھنٹے میں وہاں تک جا پہنچ سکتا ہے۔ اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز شہریار صبح سویرے بیدار ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ روانہ ہونے لگا تو بوڑھے نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے درختوں سے بہت سارے امرود توڑ کر اسے دیے اور بولا، پرستان کے پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں، یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ان کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو وہاں کے پرندوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو۔ شہریار نے امرود لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔